تعالیٰ کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں نازل ہوا، اور اس کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا۔ اگلے رسولوں کا جب انکار ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آ جایا کرتے تھے، کبھی چنگھاڑ کا عذاب، کبھی طوفان کا عذاب، کبھی آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب، کبھی سمندر میں غرق کیے جانے کا عذاب۔ یہ الٹیمیٹلی ہوتا تھا ہر رسول کے کیس میں، اینڈ پہ اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی تو 23 سال دعوت دی، اس کا بھی اینڈ رزلٹ نکلنا تھا کہ آپ کے مخالفین تباہ و برباد کیے جاتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں ایک مختلف چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کی شکل میں کفار کے اوپر عذاب نازل کیا، اور غزوہ بدر اس کی پہلی قسط تھی، اور غزوہ حنین مشرکین عرب پہ آخری قسط تھی، اور غزوہ تبوک آپ سمجھ لیں رومن امپائر کے اوپر ایک عذاب کا کوڑا تھا۔ تھوڑی ان کی بے عزتی تھی کہ جنگ کے بغیر ہی وہ بھاگ گئے، 1.5 لاکھ کی فوج جو ہے وہ 30,000 کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگ گئی، پہلے بارڈر پہ آگے للکار رہے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام نکلے ہیں تو دیکھیں کتنے گنا زیادہ، 4-5 گنا زیادہ فوج ہے، اور وہ مقابلہ نہیں کر سکی۔ وہ کیسے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو غزوہ بدر کفار مکہ کے اوپر آپ سمجھ لیں پہلا عذاب کا ٹکڑا نازل ہوا، اس میں بھی ذکر آ جائے گا اس چیز کا۔ تو بدر سے لے کر تبوک تک یہ پورے کا پورا پیریڈ جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی ایک جہاد اور قتال کی ایک ڈائنامک زندگی ہے، اور وہ ساری کی ساری قرآن میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہے، سورۃ الانفال اور اس کے بعد سورہ التوبہ۔ اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اب یہ جو مال کافروں کا جنگ کے دوران وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اس کو ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ تو آپ دیکھیں پہلا جملہ ہی ایسا بولا گیا ہے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے کے اوپر آ جائے۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی فرما دو کہ جو انفال ہے نا، مال غنیمت، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر باقی گنجائش ہی نہ رہی کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا تھا کہ سارے وسوسے سیٹل ہو گئے کہ اب یہ وہی کچھ ہوگا جو اللہ کے نبی جس طرح چاہیں گے تقسیم کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مال غنیمت ہی تو ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے منافقین نے حضور کے اوپر اعتراض بھی کیا بسا اوقات۔ اور وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ذوالخویسرہ التمیمی خارجی کی، وہ نجدی جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک وہابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ اس کی پنڈلی آدھی پنڈلی تک اس کی تامت تھی، گھنی داڑھی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ آپ دیکھ لیں کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک وہابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، اور اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کے خلاف قتال کریں گے۔ اور بخاری مسلم میں ہی ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر جنگ نہروان کے موقع پر ان خوارج کے ساتھ قتال کیا۔ اور بخاری مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ ایک گوشت کا لوتھڑا صرف لٹک رہا ہوگا، یعنی وہ ایک معذور آدمی ہے، اس کی نشانی ہوگی۔ تو اب یہ جنگ نہروان کے موقع پر جب خارجیوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ اس بندے کی لاش کو تلاش کرو، کیونکہ صحابہ کرام تھوڑے غمگین بھی تھے کہ اتنے حاجی نمازی لوگ داڑھیوں والے، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے ان کے سامنے، اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت علی کو باقاعدہ پورے لیکچر دینے پڑے ہیں اس جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو آلموسٹ 6000 کے قریب لوگ تھے جن میں سے 4000 سنسائی الکبریٰ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو جب مناظرے کے لیے بھیجا تو وہ تو طائب ہو گئے، 2000 آخری وقت تک اڑے رہے، وہ حضرت علی کے فوجی تھے، اہل ایمان میں سے تھے، بس بگڑ گئے۔ اور اب حضرت علی کو ظاہر ہے اپنی فوج کو تو تیار کرنا تھا اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے سمع و طاعت کا سسٹم چھوڑا ہے۔ تو حضرت علی کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں
کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، یہ تکلیف تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ چیز گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات باندھوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو۔ نبی علیہ السلام نے خوارج کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر تسلی میں وقتی طور پر آ گئے۔ پھر بھی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ہی قتل ہوئے تھے، لیکن خارجی مسلمان تھے، وہ تو دل افسردہ تھے مسلمانوں کے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے کہا کہ وہ لاش تلاش کرو اس بندے کی جس کے بارے میں حضور نے اس وقت، اب سینئر صحابہ کو پتا تھا کہ حضور نے بہت پہلے یہ بات فرمائی ہوئی تھی کہ اس طرح کا ایک بندہ ہوگا، تو وہ لاش ڈھونڈی کی، نہیں ملی۔ پھر سیدنا علی خود بنفس نفیس ان لاشوں کے پاس آئے، کنویں میں جہاں پہ جمع کر کے ڈالی ہوئی تھی، ایک ایک لاش اٹھوائی۔ حضرت علی کو اتنا یقین تھا کہ وہ بندے کی لاش ان میں ملے گی، وہ بندہ ان میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں سچی خبر دی ہے، تم تلاش کرو، انہی میں وہ بندہ ملے گا۔ اور پھر وہ جب لاشیں ہٹائی گئیں تو سب سے نیچے اس کی لاش نکلی، تو اس وقت پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ واقعی صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، اور حضرت علی کا قتال حق پر مبنی ہے۔ لیکن یہ بعد کی بات ہے، پہلے جس طرح حضرت علی نے ان کو تیار کیا وہ ایک مشکل کام تھا۔ مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ خوارج کے ساتھ قتال کے بارے میں نے وہ بشارتیں سن رکھی ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ چیزیں بیان کروں تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہیں کرو گے، یہ قتال ہی اتنی بڑی نیکی تمہارے لیے کافی ہوگی اللہ کے حضور بخشش کے لیے۔ تو یہ پورے کا پورا معاملہ تھا۔ تو اس میں بھی مال غنیمت کے اوپر تان کرنے والا، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں باقاعدہ وہ آیت آ جائے گی جس میں اس ذوالخویسرہ التمیمی کا ذکر موجود ہے۔ یہ میں نے سارا اس لیے بیان کیا کہ مال غنیمت کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ آج ہمارے لیے تو شاید اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہ ہو، کیونکہ آج کل تو اس طرح کی جنگیں بھی نہیں ہیں، نہ اس طرح کے معاملات ہیں، اور مال غنیمت کے اعتبار سے آج ہمارے لیے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایشو ہوتا تھا۔ اور پھر یہاں تک بھی ہوا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر تو بڑے کامل الایمان جو مومنین تھے ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر صفوان کو بلایا، 100 اونٹ دے دیے۔ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں 100 اونٹ، 800 اونٹ، یعنی کوئی بالکل ماٹھا سا اونٹ بھی ہو نا تو 5 لاکھ روپے کا تو ہوگا۔ اس زمانے کے اندر 100 اونٹ کسی کو مل گئے تو سمجھ لیں تو اس کی تو زندگی بند سنور گئی۔ اب صفوان وہ ہے جو فتح مکہ پہ موت دیکھ کے مسلمان ہوا ہوا تھا، اور پوری زندگی رسول اللہ کے خلاف جنگیں لڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ابو سفیان کو بلا کے 100 اونٹ دے دیے۔ ابو سفیان تو ساری جنگوں میں کافروں کی طرف سے سرغنہ کے طور پر تھا، صرف بدر ہی ایک ابو جہل نے لڑی ہے، باقی ساری جنگوں میں ابو سفیان ہی تھا۔ احد کی جنگ ہو، خندق کی ہو، اس کو 100 اونٹ دے دیے۔ تو انسان ہے نا۔ جو چند نوجوان قسم کے لوگ تھے انصار مدینہ میں سے، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی یہ بات، نبی علیہ السلام نے بلوا لیا ان کو۔ اب وہ تو ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضور نے کہا کہ اس طرح تم نے بات کی ہے، بلکہ اس میں تو الفاظ ہے کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون ٹپک رہا ہے، یعنی ابھی تو فتح مکہ ہوئی ہے، اس سے پہلے جنگیں اور غزوہ حنین۔ تو نبی علیہ السلام بھی چونکہ قریش سے تھے، ہاشمی قبیلہ قریش کا ہی تھا، بنو امیہ بھی قریش سے تھے، بنو عدی یہ سارے قریش کے تھے، تو ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی پوری زندگی جنگیں تو ہم نے لڑی، ہمارے نوجوان شہید ہوئے غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں۔ فتح مکہ کے بعد جب ان کو اپنی شکست نظر آئی قریش کے لوگوں کو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور آج جب فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے تو مال غنیمت میں 100 اونٹ صفوان کو، 100 اونٹ ابو سفیان کو دے دیے گئے۔ تو لاجیکلی تو ان کی بات درست تھی۔ آپ روحانیت کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں، روحانیت تو آج بھی دیندار لوگوں نے سائڈ پہ رکھ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کے معاملے میں۔ وہاں تو ایک جینوئن چیز بھی تھی، ظاہر قربانیاں بھی تھی، خالی ایسی بات تو نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ تم نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر سینئر لوگ بیچ میں پتہ ہے پڑ جاتے ہیں، جو سینئر اصحاب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، بس ان کی زبان کی تیزی ہے، نکل گئی ہے، آپ کو معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری بات نہیں کی، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی، کلمات کفر تھے، رسول اللہ کے اوپر ایسا تان کرنا۔ لیکن کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تجدید ایمان کرو، تمہاری بیویاں تمہارے نکاح سے نکل چکی ہیں، یہ ساری چیزیں۔
ایک بینیفٹ دیا کہ ٹھیک ہے، ایک جذبات میں کچھ جملے نکل گئے اور نبی الاسلام نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ ٹھیک ہے، خدا کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے، میں انصار کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ اور پھر دیکھ لیں نبی الاسلام واپس مدینہ شریف واپس آئے ہیں، حالانکہ آپ کی زندگی کے 52 سال مکے میں گزرے تھے، ابائی آپ کا شہر تھا۔ ترمذی میں حدیث ہے جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا تھا آپ بار بار مڑ کے کعبے کی طرف دیکھتے تھے کہ تو مجھے سب سے محبوب جگہ ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر کعبے کی تڑپ اور جس طریقے سے وہ مسلمانوں نے 8-9 سال گزارے ہیں، آلموسٹ 8 سال، اس کے بعد تو نبی الاسلام کو واپس شفٹ ہو جانا چاہیے تھا اپنے آبائی علاقے میں، لیکن آپ شفٹ نہیں ہوئے، مدینہ شریف ہی آپ کا مسکن بنا۔ تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا کا مال۔ ابھی تو انصار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ بھی حضور نے پہلے ہی بتا دیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا انصار میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے، میرے بعد تم پر اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، لیکن تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا ہے، یعنی آخرت تمہارا مقدر ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ سیم وہی حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت علی کے بارے میں، اور آپ دیکھ لیں سیدنا علی اور انصار مدینہ ان دونوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا ہے، نیگلیکٹ کیا، جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اور جب حضرت علی کی خلافت کی باری آئی اس وقت تو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹنس دینی چاہیے تھی، ان کی زندگی کہ وہ خلافت کے 5.5 سال بھی کوئی سکون سے نہیں گزرے۔ تو ایک پوری کی پوری ایک چین تھی جو احادیث میں نبی الاسلام نے پہلے بیان کر دی۔ تو اب اس پورے سینیریو میں یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی تم فرما دو کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی، یعنی مال غنیمت کوئی بون آف کنٹینشن نہیں بننا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ مال کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑو ایک دوسرے کے ساتھ۔ کما اخرج ربک من بیتک بالحق، جس طرح کے نکال لایا آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، با مقصد، پرپزفل۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ناپسند کر رہا تھا جھگڑا کرنے کو، اس ہونے والے واقعے کو۔ وہ میں پہلے بتا چکا کہ نبی علیہ السلام گھر سے تو اس نیت سے نکلے تھے کہ مشرکین عرب نے چونکہ مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا مکے میں، اور ان کی لائف لائن جو ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی، جو ان کے تجارت کا سارا معاملہ تھا یمن کے ساتھ، اس کے ایکویلنٹ ان کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے اس قافلے سے سارا سامان چھینیں گے، اس سامان کے ایکویلنٹ جو کہ مشرکین عرب نے مکے میں مسلمانوں کا دبا لیا تھا۔ یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی، نہ یہ کوئی نبی علیہ السلام نے پری ایمپٹیو رائٹ کے طور پہ کیا، بلکہ جواباً یہ کارروائی کی تھی۔ اسی لیے ساز و سامان مسلمانوں کے پاس بڑا تھوڑا تھا، 8 تلواریں تھی، 3 گھوڑے تھے، باقی سارے پیادے تھے، اس لیے کہ وہ جس قافلے سے سامان، اب لوٹنے کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، وہ پھر اس کو نیگیٹیولی لوگ لے جاتے ہیں، تو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ تو نہتا تھا، چونکہ وہ ایک تجارتی قافلہ تھا، اس میں ایز سچ اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا تھا اس مقصد کے لیے۔ پھر بھی مومنین کا ایک گروہ تھا جو اس جھگڑے کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، علمی بحث کر رہے تھے، بعد اس کے کہ ان پر یہ حق کھل چکا تھا، گویا کہ ان کی حالت یہ تھی جیسا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو۔ وہم ینظرون، اور وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیں۔ اب ظاہر ہے یہ منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے، اہل ایمان کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل ایمان ہمیشہ ایک لیول کے نہیں ہوتے، بعض بہت راسخ العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، بعض ذرا معتدل مزاج والے لوگ ہیں، اور بعض بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں، یہ ہر زمانے میں ایسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان میں ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھیوں میں تھے کہ جنہیں
باوجود اس کے کہ وہ آپ کو حق سمجھتے تھے، اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے تھے، پھر بھی لڑائی جھگڑے کو وہ اس سے روگردانی اختیار کر رہے تھے، گویا کہ انہیں موت اپنی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے زندگی تو ہر شخص کو پیاری ہے، یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو موت نظر نہیں آ رہی تھی، باقیوں کو بھی نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے لڑائی میں تو خطرہ ہے انسان کی جان چلی جائے، لیکن جن لوگوں کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے، کہ دونوں گروہوں میں سے، دونوں قافلوں میں سے ایک تمہیں دے دوں گا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر تمہیں فتح مل جائے، اور چاہو تو ابو جہل کے لشکر۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابو جہل کو یہ خبر پہنچائی ابو سفیان نے کہ تمہاری ساری جو تجارت کی کمائی ہے وہ اہل مدینہ ہم سے لوٹ لیں گے، لہٰذا اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیجو۔ اس نے پھر 1000 کا لشکر تیار کیا، مکمل طور پہ سمجھ لیں اسلحہ بند ہر لحاظ سے۔ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ابو سفیان نے ایک یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا، دوسری طرف ابو سفیان نے سمجھداری یہ کی کہ وہ جو ایک آرڈنری راستہ تھا جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، اس کی بجائے اس نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جو کہ لمبا تھا اور دور تھا۔ اب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو بچا کر مکے تو پہنچ گیا، پیچھے کچومر نکل گیا ان کا جو کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ اب مسلمان تو گھر سے نکلے تھے اس تجارتی قافلے کے لیے، اسی لیے مسلمانوں نے پاس اپنے اتنی تلواریں اور باقی ساز و سامان نہیں رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ غربت کا کوئی عالم تھا، ایسا نہیں تھا، وہ اشتیاری کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب کافروں سے بدلہ لینے کا، عذاب استیصال کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کی تلوار ان کے اوپر مسلط کی جائے، اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا جب کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ وہ اس قافلے کے ساتھ ہوتا جو 1000 لوگوں پر مشتمل مشرکین عرب کا قافلہ تھا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معجزانہ مسلمانوں کو فتح دے کر یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا کہ اس پیغمبر کے ساتھ اللہ ہے، اور مخالفین کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ اب 1000 کے لشکر جو کہ جنگجو لڑاکے ہیں، ان کے ساتھ 300 لوگ وہ ٹکرائیں جن کے پاس 8 تلواریں ہیں، 3 گھوڑے ہیں اور چند ایک اونٹ ہے، یعنی وہ 313 جو اصحاب بدر تھے، جو بخاری میں آیا کہ 300 سے تھوڑے سے اوپر تھے، یہ اتنے ہی تھے، صحیح بخاری میں آیا جتنا کہ جالوت کے خلاف جنگ میں حضرت طالوت کے پاس تھے۔ اب نہتا تو نہیں لڑا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزانہ ایک فتح بنانا تھا، تو اپنے نبی سے وعدہ کیا اللہ نے کہ دونوں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ تو پسند یہی کر رہے تھے کہ وہ نہتے قافلے کے ساتھ لڑائی ان کی ہو۔ ظاہر ہے یہ عقل کا بھی تقاضا، ہم بھی ہوتے تو یہی ہے، ویسے آپ جتنے مرضی نعرے مار لیں، ایک نیچرل چیز ہے کہ 300 لوگ ہیں اور تلواریں 8 ہیں، تو وہ تو اب آپ کو یہ جو آج کل لوگ کہانیاں کراتے ہیں کہ جی آپ دروشی پڑھ کے یا ذکر کر کے مسلط ہو جائے، تو وہ تو مسلمان بھی پریشان ہی تھے کہ یار اس طرح تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ میں یہ جو بدر کا واقعہ ہے اس کو ایک معجزہ بناؤں گا، اور غزوہ بدر اللہ کا عذاب تھا کافروں پر، اسی وجہ سے یہ ریشو پروپورشن بہت ڈیفرنٹ رکھی گئی۔ اگر یہ برابر ہوتی تو وہ مسلمانوں کی بہادری بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹلی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا کہ جو میں نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ اگلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب، اس امت میں بھی عذاب آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کرے گا۔ یہ عذاب استیصال تھا، ایکویلنٹ تھا اس عذاب کے جو کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا تھا نا کافروں نے، ادھر بھی تو کوئی عذاب آنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ عذاب سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے۔ تو ظاہر تلواروں سے عذاب دیں گے، اگر دونوں طرف برابر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو اس حوالے سے کوئی معجزہ سامنے نہیں آئے گا۔ معجزہ اسی وقت ہوگا، اللہ کی نشانی اسی وقت ظاہر ہوگی
جبکہ ایک طرف نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے اسلحے کے ساتھ لیس لوگ ہوں اور جیت کیے جائیں. یہ تو امپاسبل چیز ہے نا، سوائے اس کے کہ معجزہ ہو. تو یہ معجزہ ہی تھا. غزوہ بدر پہلی قسط تھی اللہ تعالیٰ کے عذاب استحصال کی، جس کے پیچھے آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی علیہ السلام کی 15 سال کی مبارک دعوت تھی، جس کا انکار انہوں نے کیا. اور جو مکی قرآن 2/3 قرآن میں جو اتنی دھمکیاں آئی ہیں کہ دیکھیں نا قرآن میں کتنی دھمکیاں ہیں. مکی قرآن 2/3 ہے اور ہر صورت میں دھمکی ہے کہ اگر تم اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جس طرح قوم عاد پر سمود پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آ جائے گا. تو آنا تھا نا. وہ کیسے آیا؟ تلوار کے ذریعے، قتال کے ذریعے. یہ قتال کی حکمت تھی. تو تم تو چاہتے تھے نہتے قافلے کی طرف جاؤ. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے حصے میں وہ والا قافلہ آ جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم کے مطابق. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھتے. تم جو سوچ رہے تھے وہ نیچرل تھا، لیکن اللہ کا پلان یہ تھا کہ تم نہتوں کے ذریعے ان کافروں کا کلا کما کر کے اللہ بتائے کہ یہ آگے عذاب. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالی ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم لوگ اللہ کے نافرمان اس کا برا مانے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اور اس نے تمہاری دعا سن لی. یعنی نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے نا کہ بھئی اب اللہ کے نبی کو بھی تو نظر آ رہا تھا نا، نگاہ مار کے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اللہ کے نبی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھئی 1000 کی فوج آ گئی ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا ہے، یہ بالکل نہتے ہیں. اور بخاری میں تو اس درجے تک رسول اللہ نے دعا کی کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بس کریں، آپ اس درجے تک. لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا نا بھائی جس نے محنت کی ہوتی ہے اس ہیٹ کو وہی فیل کر سکتا ہے. اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو اس سرزمین میں تو پھر تو ان کو ہلاک کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہے پھر تو نے آج مجھے فتح دینی ہے. تو سب سے زیادہ سٹیک پہ جو چیز لگی ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام کی محنت تھی نا. اتنی محنت سے آپ کا ٹوٹل سرمایہ زندگی کا وہ 300 لوگ تھے اور اب وہ نہتے ہیں اور سامنے سے 1000 کا لشکر. تو انسان کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ کیسے ہو سکتا ہے، سوائے سے کہ اللہ کی طرف رجوع لایا جائے کہ اب تو نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اب تو نے ہمیں نکالنا بھی ہے. تو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی. اور کیا سنی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے ہوں گے، قطار در قطار اتریں گے. ادھر بھی 1000 کا لشکر تھا نا تو یہاں بھی 1000 فرشتے آئیں گے. فرشتہ تو ایک بھی وہ تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے کہ اون پائی گنتی پوری ہوگی تو پاس یہی ذکر آ گیا. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں، اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا سبب. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے. فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایک ٹورنیڈو چلا دے، ایک ریگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا. اللہ کے پاس تو بے شمار آپشنز موجود ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. کمال کے الفاظ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے یونیک نام ہے اور یہ جوڑے کی شکل میں ہمیشہ آتے ہیں، العزیز اور الحکیم. عزیز کہتے ہیں غالب کو، چھایا ہوا جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور حکیم جو اپنے معاملات کو اپنی حکمت اور پلاننگ کے تحت لے کے چلتا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بیلنس کرتی ہیں کہ اللہ غالب تو اتنا ہے کہ اپنے مخالفین کا کچومر نکال کے رکھتا ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کوئی پلٹ آئے، فوراً پکڑتا نہیں ہے. حالانکہ عزیز ہے، ایسا چھایا ہوا ہے جب چاہے پکڑ لے، لیکن یہ جو اس کا ڈھیل دینا ہے اسے کوئی اس کی کمزوری نہ سمجھے بلکہ یہ اس کی حکمت ہے. یہ ڈھیل تھی نا میرے بھائی، ورنہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے ہی عذاب آ گیا ہوتا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی کے ساتھ،
یعنی یہ جو انسان کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے نا، یہ پیس آف مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اس وقت سکون ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے جب انسان پریشان ہو نیند اڑ جاتی ہے. یہ غنودگی آتی اس وقت ہے جب انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. مثلا درس قرآن میں، مثلا جمعے کے خطبے میں، مثلا سحری کے بعد جب آپ فجر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے. لیکن اس غنودگی کا ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس سے غم اور اندیشہ دور ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے، اس وقت جو اس اسپیسیفک وقت میں انسان کی حالت ہوتی ہے، جب تک وہ ایک دفعہ سو نہ لے انسان کا دماغ ریفریش نہیں ہوتا. یہ نیند بہت بڑی اللہ نے نعمت رکھی ہے، یہ انسان کی کمزوری بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. انسان کی کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی: نیند، کھانا پینا، اور اس کے بعد کھانا پینا اس کا نکل جانا. یہ بنیادی ضرورت ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ کمزوری اٹیچ ہے، سانس کی کمزوری اٹیچ ہے. اب غنودگی طاری ہوئی اس کی وجہ سے، وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گر پڑتی تھی. اتنی، یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے بندے کو. پھر اللہ نے ریلیکس کروانے کے لیے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ میچ پہلے ہی تم جیت چکے ہو، کیونکہ یہ میچ اللہ تعالیٰ جتا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو غنودگی ایسی طاری کی کہ وہ تلوار اپنے ہاتھ سے بھی چھوٹ جاتی تھی، اس کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا. اب ریگستان کے اندر یہ تو بےچارے اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، ابھی پتہ نہیں کتنے دن کا پڑاؤ ہونا تھا، پانی تو لے کے نہیں نکلے. اور ریگستان میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ نگاہ مار کے تو پانی نہیں نکال سکتے، موت سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ نے اتنی بارش کی کہ مسلمانوں نے پانی تالاب کی شکل میں سٹور کر لیا گڑھوں کے اندر. وہ کتنے دن بھی استعمال کر سکتے تھے، تو وہ ٹینشن بھی ختم کر دی، کہیں پیاسے ہی نہ مر جائے، پتہ نہیں کتنے دن کا قیام ہے. ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی، روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے، 1000 تو ساتھ لائے ہوئے تھے نا، اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں، وہ تو جشن ہوتے تھے، رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے پانی نازل کیا، لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور یوں تمہارے قدموں کو جما دے. اچھا، اس بارش نازل ہونے کے روحانی فوائد بھی ہوئے اور ظاہری فوائد بھی. ظاہری فائدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پانی آ گیا، زندگی کی علامت ہے. روحانی فائدہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا رجز دور کر دیا، نجاست. ظاہر ہے یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا نا کہ بھئی ابھی موت سامنے نظر آ رہی ہے، پانی نہیں، ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے ادبی انداز میں، کہ ویسے دنیا میں پانی گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نا، آپ نے کپڑے پاک کرنے ہو، جسم پاک کرنا ہو. یہ وہ آسمان کا پانی نازل ہوا تھا جس نے نہ صرف ظاہری گندگی دور کی بلکہ دل میں بھی جو شیطان کو گندگی ڈال سکتا تھا نا، وہ بھی دور کر دی کہ نہیں پانی آ گیا، تو اب موت نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں. ظاہری صفائی بھی کی اور باطن کی صفائی بھی کر دی. یہ ایسا پانی تھا، یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ بارش ہوئی. یہ بارش کوئی حادثاتی نہیں تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہاں پہ پہنچیں گے، بارش کے ذریعے میں ان کے دلوں کو مضبوط کروں گا. نیند بھی طاری کی، بارش بھی بھیج دی. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اس جنگ کے اندر. تو ظاہر ہے وہ تسلی، بعض اصحاب نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی، بعض نے آواز سنی. اور صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے بلند درجے کے اصحاب کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدر میں میرے ساتھ ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت سے نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ ہے اللہ کے حضور، بلکہ وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں. اصحاب بدر چاہے انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنین کو ثابت قدم رکھنا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگاؤ۔ اب ویسے آپ یہ جملے صرف بیچ میں سے اٹھا لیں تو اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کہ وہ کہہ رہا ہے انہاں دی گردناں لاؤ، انہاں دے جوڑ پنو، ٹھیک ہے، کلپ تو کاٹا جا سکتا ہے نا اس میں سے بھی۔ تو کیا یہ پورے کے پورے قرآن میں سے یہ کلپ کاٹنا اور اس کلپ کی بنیاد پہ اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھنا انصاف کا تقاضا ہوگا؟ اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے، 15 سال کی دعوت ہے، اتنی ڈھیل، اتنا سمجھانا، اس کے باوجود یہ بغاوت کہ وقت کے پیغمبر کو نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے جانثار ساتھیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا اور ان کا ساز و سامان بھی قبضے میں کر لیا۔ بالکل نہتے بےچارے مدینہ شریف پہنچے، مواخات تو نبی علیہ السلام نے کروائی، لیکن وہ بھی کس لیول کی ہوگی؟ وہ بھی تو غریب لوگ ہی تھے جن کے ساتھ بھائی بھائی بنایا، سبسسٹنس لیول پہ ہی لائف گزار رہے تھے نا، تو ایک تکلیف تو تھی۔ اس پورے سینیریو میں 15 سال کے بعد اگر کوئی جج یہ فیصلہ سنائے کہ اب ان کی گردنیں اتارنے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ کوئی ظلم پہ مبنی ڈیسیژن نہیں ہوگا، اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے۔ اس لیے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے، معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورے سینیریو کے بعد یہ ورڈکٹ آئی ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ 15 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ اب یہ اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا، اور اللہ کا عذاب جب آئے تو وہ ٹلتا نہیں ہے، جب موت کا وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے۔ اس وقت کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا، اس لیے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یار یہ ہو جائے گا، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ اس کے باوجود ایسی روش اختیار کی جائے جو بغاوت کے اوپر مبنی ہو تو پھر انسان اللہ کو گلہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی سخت ہے عذاب دینے میں۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اب اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اے حق کے دشمنوں، یہ سزا ہے، پس چکھو اسے۔ کافروں کے لیے ابھی تو آتش جہنم کا عذاب باقی ہے، وہ تو آنے والا ہے، دنیا میں یہ عذاب ہے۔ اب یہ وہ دلیل بھی آ گئی کہ یہ دنیا کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال جو انبیاء کے انکار کرنے والوں پر آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کٹوا کر، ان کو زخمی کروا کر، 70 کے قریب قیدی بنوا کر اسے کہا ہے ذالکم، یہ ہے وہ، فذوقوا، اسے چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی کافرین کے لیے آخرت کا عذاب باقی ہے۔ تو جو میں نے وہ ایک عذاب استحصال کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت 14 کا حوالہ دیا، اس کو سپورٹیو یہ آیت بھی آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے، زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹھ نہ دکھانا۔ اب ان آیات سے پتہ چل رہا ہے یہ آیات غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی تم میں اس دن اس جنگ میں غزوہ بدر میں پیٹھ دکھا گیا، سوائے 2 استثناء کے، الا، سوائے اس کے، متحرفا لقتال، کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے، یعنی کوئی ایک سمجھ لے ٹیکٹیکل موو کے طور پر، وقتی طور پر پسپائی اختیار کی، بھاگنے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نئے حملے کی تیاری کے لیے، وہ ایک علیحدہ بات۔ او متحیزا الی فئۃ، یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل رہا ہو، اس کے لیے اسے پیچھے ہٹنا پڑے کہ کوئی نئی اسٹریٹجی آئی ہے، یہ 2 ہو سکتی ہیں۔ اس کے سوا جس نے بھی پیٹھ دکھائی، فقد باء بغضب من اللہ، تو پس وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، ومأواہ جہنم، اور ایسے شخص کا پھر ٹھکانہ ہوگا جہنم، وبئس المصیر، اور کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ صحابہ کرام سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یا تو تم ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر، یا ایک اس اعتبار سے پیچھے ہٹنا جنگ میں کہ اپنی جماعت کے ساتھ آ کر ملے،
یہ دو ایک ایکسیپشنز ہیں، ان کے سوا جو کوئی شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گا، واپسی کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم والعیاذ باللہ تعالی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا، یہاں تک نوبت نہیں آئی۔ فلم تقتلوہم، اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو غزوہ بدر کے اندر اسپیسیفکلی اللہ کی غیبی مدد آئی ہے اس کے والے سے مسلمانوں سے کہا، اور ظاہر ہے کہ وہ مال غنیمت سے سٹارٹ ہوئی تھی بات انفال کی۔ اب جب مدد ہی اللہ نے دلوائی ہے تو کافروں کا چھوڑا ہوا مال اس کے اوپر کوئی انڈیویجول کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ اسی لیے شروع میں آیا تھا نا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے، فلم تقتلوہم، تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور بھئی کئی صحابہ کے ہاتھ میں تو چھڑیاں تھیں، اب تلوار کے آگے چھڑی کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ان پر وار کوئی کافر کرتا، فرشتے ان کی گردن اتار دیتے تھے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کو پکڑ کے آپ آج کل کسی کو کوئی کہانی نہ کروائیں پلیز، یہ کام نہ کریں، وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں تک ہی رہنے دیں آپ۔ ہاں، پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ایک اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے غالب کرنا تھا۔ میرے بھائی اگر یہی کچھ ہونا ہوتا تو جنگ قادسیہ میں مسلمان جو ہیں وہ پرشین امپائر کے ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ کچلے جاتے، وہاں پہ بھی کوئی فرشتہ آتا اور ہاتھیوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا۔ تو 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں، 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی قادسیہ کی، یرموک۔ تو آپ نے نہیں ماننا، یہ ہے اس میں سے میسج، آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو میں نے فالو کرنا ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ سورہ لقمان میں بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں نا کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا تو تو نے ان کا حکم نہیں مانا، حالانکہ ماں باپ کا درجہ اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے کسی ایک انسان کے لیے حقوق کے اعتبار سے، لیکن وہاں کے معاملے نہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، برائی کے کاموں میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی بات بتا بھی دیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے فرما دیا۔ یہ سر یہ جو سلوگن ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ بابے تو اپنا اپنا کام ڈالیں گے، بابوں کے شر سے بچنے کے لیے کتابوں سے جوڑنا پڑے گا، اور کتابوں سے آپ جوڑیں گے تو بابوں کے شر سے خود بخود بچ جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ، اور پھر یہ بات لاجیکل بھی ہے، یہ بابوں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت پہ چلنے والے ہیں، اور اگر آپ کو بھی یہ چلنے سے روکیں تو پھر لا نہیں لینا چاہیے تھا، بجائے ان کی عزت کرنے کے۔ عزت کی بنیاد ہی یہی تھی نا، عزت کی بنیاد کیا تھی کہ یہ جی قرآن پہ اور حدیث پہ چلتے ہیں، اور جو یہ کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اکرام مسلم اس کا کرنا چاہیے نا۔ تو یہ جناب بڑا تلخ معاملہ ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے اس حوالے سے ایڈریس کیا تاکہ آپ کو یہ معاملات سمجھ آ جائیں کہ اطاعت امیر کی اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہے۔ وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سناتا ہے نا کہ انہوں نے کرتا سلوا لیا تھا تو ان کے سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے تو انہیں کپڑے کیسے سلوائے ہیں، کیونکہ مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی، تو ایک چادر میں تو تیرا لباس نہیں بنتا، یہ تو نے کیسے سلوایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی، ان 2 چادروں سے ان کا لباس بنا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو، ہم سنیں گے بھی، تم حکم دو، ہم اطاعت بھی قبول کریں گے۔ یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ممبر سے اترنے نہیں آپ نے اس کو دینا، کیونکہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ ہی پوچھا تھا۔ وہیں آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ 4 سال پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے، آج آپ نے ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، 25,000 کا تو پیٹرول نہیں اس میں پورا ہوتا، تو یہ اللہ کی اتنی مہربانی آپ پہ کیسے ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں۔ تو 3-4 دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایک صحیح جملہ ہے انہوں نے، یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں، کمرے نہیں جانا، ہاں کمرے گئے تو ہوتا ہے جنت ہی پہنچا دیں تو، ہاں جی کمرے نہیں جانا۔ انہوں نے کو تقریر باہر کی تھی، جواب بھی باہر دو، کمرے نہیں جواب دینا۔ تقریراں کر دیو باہر ممبر ہوتے ہیں، جواب لینا سے کہا دیو کمرے جاؤ، توڑا اکرام مسلم کریے۔ تو سب کہانی ہے، یہ نہیں آپ کے اکاؤنٹیبل ہو سکتے،
صرف آپ ان کی تقریریں سن لیں. اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو تو بھی بہنا نہ. چھوڑ دیں میرے بھائی, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی پرائم منسٹر, کوئی آرمی چیف اس لائف کو نہیں انجوائے کر رہا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی تو عزت لوگ اس کے عہدے کے دبدبے کی وجہ سے کریں گے, اور اتنا ہی عرصہ کریں گے جتنے دن ہے وہ. بعد میں آپ دیکھ لیں آج مشرف کا کیا حال ہو رہا ہے. لیکن علماء وہ ہیں جن کی لوگ اندر سے عزت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں, وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ انہوں نے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے نا. اتنی مت مار دی ہے یار انہوں نے. تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گی, چونکہ یہ آیت بہت کریٹیکل ہے. آیت نمبر 29 سورہ النساء کی, احترام جان اور احترام مال. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے اہل ایمان مت مال ہڑپ کرو ایک دوسرے کا باطل طریقے سے. الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم, ہاں تم مل جل کر کوئی پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو کہ آدھا وہ پارٹنر ہے آدھا آپ ہیں اور کمائی ہوتی ہے, یا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے, محنت دوسرے کی ہے, سرمایہ اس کا تھا تو اب اس کی جو انکم ہے ظاہر ہے اگرچہ آپ کا سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے نا, تو اب اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں, وہ کاروبار ہے مداربہ یا مشارکہ کی شکل میں. ویسے نہیں کسی کا مال ہتھیا سکتے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور مت اپنے آپ کو قتل کرو. یا اپنے آپ سے مراد ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے, اس نے اپنے معاشرے کا قتل کیا ہے, یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تعالی بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. جب اللہ تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر بھی تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہا تو تم بھی جو ہے نا انسان بن جاؤ, آدم کے بچے بنو, شیطان کے بچے نہ بنو. شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفیکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی تھی. تو آدم کے بچے بنو. آدمی کون ہوتا ہے جو آدم کی اولاد میں سے ہو, تو اللہ تعالیٰ بھی تو رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پہ احترام جان اور احترام مال آیا ہے, ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا اور ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا. تو یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. اب چونکہ اس آیت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776, جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے, کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ ایک تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اصحاب کو, اپنے ساتھیوں کو, تابعین کو حدیث بیان کر رہے ہیں, جس حدیث کے اندر وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے حکمران کی اطاعت تم پہ ضروری ہے. تو وہ بیٹھ کے حدیث سنتے رہتے ہیں. جب وہ حدیث بیان کر چکتے ہیں تو وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے, کیا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا ہاں, میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, میرے کانوں نے آپ سے یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا. اچھا, تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرو ہر حال میں, جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت کے حاکم ہیں ہمارے امیر ہیں, وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے, یہی آیت پھر انہوں نے پڑھی, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں؟ آپ ذرا لیول دیکھیں, یا تو مفتی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے نا تو وہ کتے کی طرح پڑھتا ہے آگے سے, یا ایک تابعی صحابی کو آیت سنا رہا ہے کہ سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے, ہم کدھر جائیں؟ فرق دیکھیں. قرآن اس لیے کہتے ہیں کتابوں کو مانیں. اس نے بابے کو نہیں مانا, اس نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنے سے بہت بڑے بابے کو, یعنی میں رسپیکٹ کے طور پہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا تم توہین کر رہے ہو, تو وہ خاموش ہو گئے, اپنا سر جھکا لیا. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اب سوال ہی بڑا ڈاڈا تھا, ایک تو حکمران کی بات کی اور کہا کہ وہ آپ کا کزن بھی لگتا ہے. پھر انہوں نے سر اٹھایا, انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے اندر اندر وہ حکم دے, اور جس میں وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے, اور یہ صحابہ کا ایٹیچیوڈ تھا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین, لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں, اچھا ہے کافروں کے بارے سے سانوں تو نہیں کیا جا رہا ہے.
اب کیا کریں جی ہم؟ پنجابی میں تو تراویح سے وی تراویاں بن جاندیاں نے، ان جاہلوں کا کیا کریں؟ تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں. کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو. جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے. عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں. لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے. یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں. اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو. اچھا، غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی، تو ناشکرہ ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا، تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظہ اللہ، آیت اللہ، مدہ ذلہ، دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی، ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ، میں نہیں مانتا تمہاری بات. آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے، آپ کے نہیں مانتا. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے، ہمارے ایک بھائی انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی، دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی، اور وہ جو امام صاحب تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا، جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً، جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا، مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے، چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے. اور ایڈے ہی سادے ہو تسی، وہ سر وہ فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوندا ہے جڑا کہندا بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے میں ہنے توبہ کرنا، اور تانوں اینڈ تے بولے گا تھینک یو، اے بولے گا پھینک دیو. پھر کہندا عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کرے؟